ملک بھر میں سیلاب کی تباہ کاریوں کے ساتھ ہی انتہائی دل خراش خبریں آتی جا رہی ہیں۔ سیلاب زدگان کو بے یار و مددگار چھوڑنے کے دل سوز واقعات سامنے آتے جا رہے ہیں۔ کس طرح سندھ کے وڈیروں نے اپنی زمینیں اور باغات بچانے کے لیے بند توڑے اور کس طرح سندھ کے غریبوں پر ظلم ڈھایا گیا، ان کی جانب سیلاب چھوڑا گیا۔ اندرون سندھ میں ماتم کسی صورتحال ہے۔ ننگے بدن اور بے حال لوگوں کی آنکھوں دیکھی داستان نے آصف زرداری کے مزید سنگین جرائم سے پردہ اٹھا دیا ہے۔ عوام تک امداد پہنچانے کی کوشش کرنے والی تنظیمیں جب اندرون سندھ پہنچی تو کیا دردناک منظر سامنے آئے۔ سندھ کے متاثرین وزراء کے خون کے پیاسے کیوں ہو گئے ہیں؟ ایجنسیوں نے کون سی بھیانک رپورٹ شہباز شریف کو پہنچائی تھی جس کے بعد شہباز شریف کو دورہ سندھ میں انتہائی محتاط رہنے کا کہا گیا تھا؟ سری لنکا والی سچویشن اندرون سندھ میں کیوں بنتی جا رہی ہے؟ میڈیا پر کون سا پریشر ہے؟ اصل خبر کو کیوں چھپایا جا رہا ہے؟ ناظرین کرام، پنجاب، کے پی کے اور سندھ بھر میں سیلابی صورتحال اچانک سے ڈیولپ نہیں ہوئی، بلکہ اس میں حکمران اور مقتدر حلقوں کے سنگین جرائم کی کہانی بھی چھپی ہوئی ہے، جس پر سے میڈیا کو اصل خبر بتانے سے روکا جا رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر جنرل نے تہلکہ خیز انکشاف کرتے ہوئے بتایا ہے کہ آج سے 3 مہینے پہلے حکومت اور این ڈی ایم اے کو الرٹ جاری کیا گیا تھا اور انہیں بارہا کہا جا رہا تھا کہ بلوچستان سمیت ملک بھر میں اس بار خطرناک مونسون کا اسپیل آ رہا ہے، غیر معمولی بارشیں ہونے جا رہی ہیں، کسی بھی وقت انسانی المیہ جنم لے سکتا ہے۔ لیکن گزشتہ 3 مہینے سے امپورٹڈ حکومت اور ان کے ہینڈلرز حفاظتی انتظامات کی پلاننگ کی بجائے اس بات کی منصوبہ بندی کرتے پائے گئے کہ شہباز گل کے بعد عمران خان کو کیسے گرفتار کیا جائے، اور پھر اس قوم کے ساتھ وہ ہوا جو پچھلے 200 سال میں بھی نہیں ہوا۔ بند کے بند ٹوٹ گئے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہونے لگے، گلیشیئرز ٹوٹ کر دریا میں طغیانی پیدا کرتے رہے، لیکن امپورٹڈ حکومت اور میڈیا نے کوئی نوٹس نہیں لیا۔ بلوچستان، جنوبی پنجاب، اندرون سندھ اور کے پی کے سینکڑوں دیہات صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ قدرت آوازیں دیتی رہی کہ بندوبست کر لو، آپس کی لڑائیاں بعد میں کر لینا، پہلے ملک کا سوچو، لیکن شاید قدرت کو انہیں جھنجھوڑنا مقصود تھا۔ سمن بکمن امیون کے مصداق حکمران طبقہ اور ذمہ دار لوگ باہر کے دورے کرتے رہے۔ قطر، یو اے ای اور یورپ کے دوروں سے فرصت تب ملی جب یہ خبر آئی کہ سیلاب کا رخ اب ان کے کھلیانوں، کھیتوں اور باغات کی جانب ہو چکا ہے۔ چنانچہ سندھ کے وڈیروں نے پہلی فرصت میں بند توڑ کر پانی کا رخ غریبوں کی جانب کیا، اور یوں اپنے باغات اور زمینیں بچا کر وڈیرے نے فرط مسرت میں اپنے مونچھوں کو تاؤ دیا اور شہر کی جانب چلتا بنا، اور پیچھے سندھ کی غریب عوام راتوں رات سیلاب کی نظر ہو گئے۔ ان کے خاندان اجڑ گئے، لاکھوں مویشی سیلاب میں بہہ گئے۔ دریائے سندھ میں خواتین، بچوں اور بزرگوں کی بہتی لاشیں جب سکھر اور گڈو بیراج تک پہنچی تو لوگوں کو علم ہوا کہ اندرون سندھ میں کتنی بڑی قیامت ٹوٹ پڑی ہے، اور کس طرح سندھ کے وڈیروں اور پیپلز پارٹی کے وزیروں نے مل کر غریب عوام کی بلی چڑھا کر اس سیلاب کو روکنے کی کوشش کی۔ دریائے سندھ میں بہتی لاشوں کی خبر جب سوشل میڈیا پر آئی تو سندھ کا سرکاری وفد مراد علی شاہ اور بلاول زرداری کی قیادت میں شہباز شریف کو لے کر سکھر کا دورہ کرنے پہنچا، تو وہاں پر عوام کے اشتعال نے ان کے کان کھڑے کر دیے۔ خواتین نے سڑکوں پر لیٹ کر احتجاج شروع کر دیا۔ اس کے بعد شہباز اینڈ کمپنی کے ساتھ مل کر مراد علی شاہ اور بلاول نے ہیلی کاپٹر سے 3-4 پیکٹ غریبوں کے منہ پر اچھالنے کی پریکٹس کی، اور پھر کامیاب شوٹنگ کے بعد انہیں خیال آیا کہ غریبوں کے احتجاج سے ان کی شان میں گستاخی ہوئی ہے۔ چنانچہ سندھ پولیس نے انہی غریبوں کے خلاف مقدمہ درج کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق شہباز شریف کو ایجنسیوں نے رپورٹ دی تھی کہ سندھ کے حالات بہت خراب ہیں، سندھ کے لوگ وزیروں کے خون کے پیاسے ہو چکے ہیں، اسی لیے اس وقت متاثرین سے ملنا اپنی مصیبت کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ سندھ کی حالت زار کو دیکھ کر جب فلاحی تنظیموں نے کراچی سے اندرون سندھ کی جانب رخ کیا تو سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے ان کی گاڑیاں رکوائیں اور کہا کہ بھائی کدھر چلتے بنے، یہ سارا امدادی سامان یہاں جمع کرواؤ، ہم خود ہی بانٹیں گے۔ جب تنظیمیں آنکھ مچولی کھیل کر اندرون سندھ پہنچنے میں کامیاب ہوئیں تو سندھ کے وڈیروں کا سامنا ہو گیا، جنہوں نے امدادی سامان کو ہتھیانے کی کوشش کی اور غریبوں کے حق پر ڈاکہ ڈالا۔ دوسری طرف یہ اطلاع آئی کہ پیپلز پارٹی کے ایم پی ایز نے زندہ بچ جانے والے سیلاب متاثرین کو امدادی سامان دینے سے پہلے ان سے حلف نامہ لیا کہ آئندہ ووٹ پیپلز پارٹی کو دینا ہوگا، تبھی تمہیں امدادی سامان ملے گا۔ اور یوں سندھ کے وڈیروں اور بھٹو کے وارثوں نے سیلاب زدگان کے ساتھ جو تاریخی جرائم کی داستانیں رقم کی، اسے تاریخ دان قلم بند کرتے ہوئے کئی بار ضرور سوچے گا۔ فلاحی تنظیموں کے ارکان سے ملنے والی اطلاع کے مطابق اندرون سندھ تک میڈیا کو کوئی رسائی نہیں دی جا رہی، اور جن کو رسائی مل گئی ان پر یہ پریشر ہے کہ اصل کہانی نہ دکھائی جائے۔ لوگوں کے بدن پر کپڑے نہیں ہیں، خواتین برہنہ حالت میں ہیں، لوگوں کی آنکھوں میں اس وقت خون اترا ہوا ہے، وزیروں کے خون کے پیاسے ہو گئے ہیں۔ سری لنکا والی صورتحال اس وقت اندرون سندھ میں پیدا ہو چکی ہے۔
اسی لیے سندھ حکومت کے وزراء وہاں جانے سے اس لیے گھبرا رہے ہیں کہ کہیں سیلاب متاثرین ان کے اگلے پچھلے حساب چکتا نہ کر دیں۔ انہیں بتایا گیا کہ اپنی جان پیاری ہے تو اندرون سندھ کا رخ نہ کریں۔ یہی صورتحال بلوچستان کی بھی ہے، جہاں عین موقع پر سردار فرار ہو چکے ہیں۔ صورتحال مکمل طور پر فلاحی تنظیموں اور فوج کے رحم و کرم پر ہے۔ پاک فوج کے رضاکار اور فلاحی تنظیمیں اس وقت سیلاب زدگان کے لیے امید کی کرن بن چکے ہیں۔